نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں دو بڑے اہم حوالے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ ناظرین کرام، میں نے علماء اکرام سے بھی رابطے کیے اور بھی لوگوں سے میں نے رابطے کیے، تو میں نے ان سے 2-3 سوال کیے۔ وہاں بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر یہ سوال ان سے پوچھے کہ کہیں یہ میرا پوچھنا بھی گستاخی کے زمرے میں نہ چلا جائے، تو میں اب آپ کے سامنے بھی اللہ سے معافی مانگ کے وہ بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا کبھی کسی نبی کو میراق ہوا تھا، میراق کی بیماری لگی تھی؟ تو علماء اکرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ میراق کی بیماری جو ہے یہ دماغ میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے دوبارہ اللہ سے معافی مانگ کر یہ پوچھا کہ کیا کبھی کسی نبی نے بطور علاج ٹانک وائن یا شراب استعمال کی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کسی نبی نے افیون وغیرہ اس طرح کی نشہ آور چیز سے علاج اپنا کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا کسی کو بطور علاج کے لیے، یعنی کسی نبی کو بطور علاج کے لیے کسی ایسے جانور کا دودھ یا کوئی ایسی چیز استعمال کرنی پڑی ہو؟ تو اللہ مجھے معاف کرے، اللہ معاف کرے، جیسے گدی کا دودھ وغیرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر، اللہ اپنے تمام نبیوں کو ان چیزوں سے پاک رکھتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو پتہ ہے کہ قادیانی کتابیں جو ہیں وہ میرے بیگ میں ہر وقت موجود رہتی ہیں اور میں ان کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، آج میں اپنے جو یہ احمدی میرے جو پرانے ملنے والے ہیں یا جو احمدی نئے میرے ملنے والے ہیں، میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جو نبوت کا دعوے دار تھا، اس کو میراق کی بیماری تھی۔ اچھا، اب چونکہ میراق جو ہے وہ دماغ کے خلل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، انسان کو مختلف قسم کے وہم آتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے اللہ تعالیٰ وحی کر رہے ہیں، اس طرح کے وہم آتے رہتے ہیں انسان کو۔ تو جو احمدی احباب ہیں، اگر وہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی مرزا صاحب کو بھی اسی قسم کی کچھ خدشات جو تھے وہ لاحق تھے۔ تو آئیے ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا ہوں مرزا قادیانی کی زبانی کہ اسے میراق تھا یا نہیں تھا، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو میراق نہیں تھا، تو اس لیے ہم حوالہ جات کے ساتھ بات کریں گے۔ اور یہاں میں ان تمام قادیانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ مرزا قادیانی کو میں نے منہاج نبوت کے اوپر پرکھنے کی بات کی ہے، عام آدمی کے ساتھ مرزا قادیانی کا مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے قادیانی سے بات کی تو اس نے کہا کہ مرزا قادیانی جو ہے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ صحابہ سے بھی آگے بڑھ گئے، صحابہ بھی اب مرزا قادیانی کے لیول پر نہیں آتے، نعوذ باللہ اس نے یہ مجھے کہا، کیونکہ مرزا قادیانی نبی بن گیا اور جو جتنے بھی لوگ ہیں اب یہ مرزا قادیانی سے نیچے ہیں، تو لہٰذا مرزا قادیانی کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو انبیاء کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اب مرزا قادیانی صاحب کو میراق ہوا اور میراق میں مرزا قادیانی صاحب نے کیا کیا علاج کروایا یا کیا ہوا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مرزا قادیانی کی زبانی۔ یہ ناظرین کرام مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے ملفوظات، جلد 5 صفحہ 33 پہ۔ یہاں پہ مرزا قادیانی نے حدیث پہ ایک بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، مگر ہم اب اس حدیث کے موضوع پہ نہیں جائیں گے۔ بہرحال اتنا میں آپ کو بتا دوں، لکھا ہوا ہے کہ مجھ کو 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی۔ اچھا، آگے کہتے ہیں یعنی میراق اور کثرت بول۔ میراق جو تھا یہ اوپر کے دھڑ کی بیماری تھی، یعنی دماغی خلل تھا، دماغی وہم تھا جو مرزا صاحب کو اکثر لگا رہتا تھا۔ کثرت بول سے مراد کیا ہے کہ نیچے سے مرزا صاحب کا بول جاری تھا، یعنی دن میں 100 دفعہ جو پیشاب آتا تھا، یہ اس کے بارے میں ہے کہ شوگر کی بیماری کی وجہ سے ان کو کثرت بول تھا، یعنی پیشاب کرنے کی بیماری تھی۔ اچھا، یہ تو آپ نے حوالہ دیکھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں مرزا قادیانی کے بیٹے کی طرف۔ مرزا قادیانی کا بیٹا سیرت المہدی صفحہ نمبر 340، روایت نمبر ہے 372۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا کہ مجھے ہسٹریا ہے،
آگے لکھتا ہے بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے. آگے اس نے مراق کی کچھ نشاندہی کی ہے کہ ایسا ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. پھر یہ نیچے آگے کہتے ہیں کہ ان معنوں میں حضرت صاحب کو یہ دیکھ لیں ہسٹریا یا مراق بھی تھا. چلیں باپ نے بھی اقرار کیا، بیٹے نے بھی اقرار کیا کہ مرزا صاحب کو مراق تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مراق کی بیماری جو ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، سائن سمپٹم کیا ہیں اس کے، پھر اس کے علاج کی طرف چلیں گے. تو ناظرین کرام ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں تو ہو سکتا ہے مرزئی اعتراض کریں، تو کیوں نہ ہم انہی کی کتابوں سے ان کو دکھائیں کہ مراق جو ہے اس میں اس کی کیا کیا سائن اینڈ سمپٹم ہیں. تو یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ قادیانی جماعت کے بہت ہی مرزا صاحب کے مرید جو تھے، بڑے گہرے دوست بھی تھے، حکیم نور الدین، ان کی کتاب ہے بیاض نور الدین. اور اس میں یہ دیکھنے لکھا ہے مجربات نور الدین. اس میں حکیم صاحب جو ہیں یہ بڑے مشہور و معروف حکیم تھے اور ان کو دنیا جانتی تھی حکمت کی وجہ سے. یہ کشمیر میں کہیں کسی بادشاہ کے ہاں ملازم بھی رہے حکمت کی وجہ سے. اب یہ مراق کی تعریف کرتے ہیں کہ مراق میں کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں یعنی خارش، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ گیا خارش. تو مرزا صاحب کو خارش بھی تھی. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ پرانی بد ہضمیاں، مرزا صاحب کو اکثر بد ہضمی کی شکایت رہتی تھی، پیٹ خراب رہتا تھا، تو یہ وہ بد ہضمیاں بھی آ گئیں. پھر آگے کہتے ہیں یہ دیکھیں لکھا ہے علامات میں ہے ہاضمہ اچھا نہیں ہوتا، ہاتھ پاؤں جلتے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو یہ مرزا بشیر احمد ایم اے نے ہی ایک اپنی کتاب میں اسی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ مرزا صاحب کی حالت یہ ہوئی کہ ہاتھ پاؤں جسم سارا ٹھنڈا ہو گیا اور ایسا لگتا تھا جیسے بس آخری وقت آ گیا کہ نبض اب جو ہے وہ ڈوبنے والی ہے. تو کسی نے کہا کہ مرزا صاحب کے لیے قادیان کا جو وہ چھپڑ ہے اس میں سے کیچڑ لا کے اس پہ مرزا صاحب پہ لیپ کیا جائے تو مرزا صاحب ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ گندا انسان گند میں ٹھیک رہتا ہے. تو وہ پھر قادیان کے چھپڑ سے وہ لیپ لے کے آئے تو مرزا قادیانی کو لگایا تو مرزا قادیانی ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح آگے وہ لکھتا ہے ان لوگوں کو کبھی دست بھی آتے ہیں اور قبض بھی ہوتی ہے. تو مرزا صاحب کے دست تو بڑے مشہور ہیں، آپ کو علم ہے، دست پہ دست آتے رہے. جس دن فوت ہوئے ہیں اس دن بھی یہ دست وغیرہ کی وجہ سے، ہیضے کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں. تو مرزا صاحب کے دست تو بڑے مشہور و معروف ہیں، نیچے سے بھی اوپر سے بھی. وفات بھی انہی دستوں کے دوران ہوئی. وہ کہاں ہوئی یہ موضوع علیحدہ ہے انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. تو ناظرین کرام یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حکیم نور الدین کے مطابق یہ سائن اینڈ سمپٹم ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں حکیم صاحب آپ اتنے بڑے حکیم تھے، آپ نے مرزا صاحب کا یقیناً علاج کیا ہوگا، مراق کا بھی علاج کیا ہوگا. مرزا صاحب جب نامرد ہوئے تو تب بھی آپ نے ان کا علاج کیا، کتابوں میں لکھا ہے وہ آپ کی دوائی استعمال کرتے رہے ہیں. تو ذرا یہ بتائیں مراق کے لیے آپ نے کیا مرزا صاحب کا علاج کیا؟ تو ظاہری بات ہے کہ مرزا صاحب کی یہ حکیم نور الدین صاحب کی کتاب سے ہی ہمیں علاج بھی مل گیا. تو آئیے میں آپ کو وہ حوالہ دکھاتا ہوں جس میں مرزا صاحب کا مراق کا علاج کیا گیا. یہ دیکھیں یہ پھر وہی کتاب ہے مجربات نور الدین. تو اب ناظرین کرام یہ ذرا غور کیجئے گا، یہاں پہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، حکیم نور الدین لکھتا ہے حکایت ایک دفعہ بادشاہ بغداد کو مراق ہوا. آگے یہ سٹوری ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. مگر میں چلتا ہوں اس طرف جہاں مرزا صاحب کا علاج کیا حکیم نور الدین نے، مگر نام نہیں لیا. کیوں نام نہیں لیا؟ کیونکہ اسے پتا تھا لوگ ساری جماعت اس کے خلاف ہو جائے گی. مگر اس میں اشارتاً کنایتاً اس نے یہ بات کر دی. کہتا ہے دیگر ہم نے ایک شدید بیمار کو صرف معاشیریہ، یہ کوئی ہوگی حکمت میں دوائی، اور گدی کا دودھ دے کر علاج کیا. آئے ہائے ہائے حکیم صاحب آپ نے مرزا صاحب کا علاج کیا گدی کے دودھ کے ساتھ؟ آپ تو مرزا صاحب تو جماعت احمدیہ کے نبی ہونے کے دعوے دار ہیں، نبی سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ تو بہت کچھ کہنے کے دعوے دار ہیں. تو آپ نے مرزا صاحب کا علاج بھی کیا تو وہ گدی کے دودھ کے ساتھ کیا؟ عام بندے کا چلیں علاج آپ کر دیں گدی کے دودھ کے ساتھ تو ہمیں اعتراض کوئی نہیں تھا، ہو سکتا ہے عام بندے کے لیے. مرزا صاحب تو اسپیشل نبی تھے، آپ کے نبی تھے، نبوت کے دعوے دار تھے. اللہ تعالیٰ انبیاء کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جن میں اس قسم کا علاج کرنا پڑے. تو آپ نے مرزا صاحب کے لیے گدی کا دودھ استعمال کیا. بہرحال ٹھیک ہے. تو
لے دوستو آپ دیکھ لیں، اس سے آگے میں کیا بیان کروں کہ حکیم صاحب بھی جو علاج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ایک شدید بیمار، ہمیں سمجھ لگ گئی حکیم صاحب آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی۔